السلام علیکم لسنرس، آئیے خوفناک اور پراسرار واقعات سے بھرپور ناول بند آنکھیں کی نویں قسط سنتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رانیہ اس کے بارے میں بتائے گی۔ کیوں رانیہ، تم ہی بتاؤ گی نا چاند پاپا کے بارے میں؟ ایک بات میں تجھے کہوں عدلان سوناری، تو آج تک مجھے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ یہ حسرت تیرے دل میں ہی رہے گی۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی میں۔ تب پھر کیوں کرنا چاندزادی کہ شمشاد علی کو اب اپنے ہاتھوں ہی سے قتل کرنا؟ سنا شمشاد علی، تمہاری گردن پر چھری رانیہ ہی پھیرے گی۔ رانیہ پھر اسے برا بھلا کہنے لگی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کام تو کیسے کرائے گا عدلان سوناری؟ رانیہ، اس کے بعد یہ نام تیرے منہ سے نہ نکلے۔ تم لوگ بھی سن رہے ہو، اپنی زبان سے کوئی بھی یہ نام نہ دہرائے۔ میں تجھے بتاؤں، چھری تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم لوگ شمشاد علی کا نشانہ لے کر کھڑے ہوں گے۔ اگر تو اس کی گردن پر چھری نہیں پھیرے گی تو شمشاد علی کے پورے جسم کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، سمجھی تو؟ چھری میرے ہاتھ میں ہوگی نا، تو تو دیکھے گا کہ وہ چھری میں شمشاد علی کی گردن پر نہیں، اپنی گردن پر پھیر لوں گی۔ ارے تو نے سمجھا کیا ہے باولے کتے؟ وہ میرا شوہر ہے، میری محبت ہے۔ تو میرے ہاتھوں اسے قتل کرا سکتا ہے؟ چل کوشش کر کے دیکھ لے کمینے۔ دیکھوں گا رانیہ، دیکھوں گا تجھے۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری رانیہ کے ان الفاظ پر ذرا سا خجل ہو گیا تھا۔ واقعی ایسا تو ہو سکتا ہے، چھری اگر رانیہ کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ کس کی گردن پر پھیرتی ہے یہ کون جانے۔ یہ کام تو وہ آسانی سے کر سکتی ہے، چاہے اس کے سامنے ہی درجنوں گولیاں شمشاد علی کے جسم میں اتار دی جائیں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سارے کام روک دیے ہیں کم بختو تم لوگوں نے۔ میں کیا کرنا چاہتا تھا ثنا کے ذریعے اور کیا ہو گیا۔ لیکن ثنا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے دل میں اب یہ مستقل خیال آنے لگا ہے کہ تم نے غداری کی ہے، لیکن کچھ موقع میں تمہیں اور دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ذریعے میں چند ایسے لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہوں جو میری اصل حیثیت سے میرے جال میں نہیں پھنسے، مگر تم وہاں تک آ ہی نہیں رہی۔ خیر، اب تم سب یکجا ہو گئے ہو۔ خاقان، محترمہ رانیہ کے لیے یہیں ڈاک بنگلے کے کمرے نمبر 3 میں حجرہ عروسی تیار کرو۔ بہت دن سے اپنے شوہر سے بچھڑی ہوئی ہیں، انہیں اس کے پاس چھوڑ دو، اور خبردار اس بار کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے تمہیں چاند پاپا کی لاش بھی وہاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اور کچھ نہیں کرتے تو اس فلیٹ کو آگ ہی لگا دیتے، سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتے۔ کچھ کچے پڑتے جا رہے ہو تم۔ خاقان، پہلے تم اپنے ذہن سے بھی بہت کچھ سوچ لیا کرتے تھے، آج کل انتظار کرتے ہو۔ خاقان نے گردن جھکا لی تھی۔ راجہ ہدایت خان اپنی جگہ سے اٹھ کر تہخانے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سجاد حسین بالکل ہی بے اختیار نہیں تھے۔ زندگی محکمہ پولیس میں گزاری تھی، بے شمار مواقع ایسے آئے تھے جب انہیں جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزش بھی کرنا پڑی تھی۔ چاند بابا کی لاش کو پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ڈالنے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ حیات علی ساتھ تھا۔ کافی فاصلے پر ایک اور پولیس اسٹیشن تھا، جہاں پہنچ کر انہوں نے انچارج سے ملاقات کی۔ نوجوان تھانے دار سجاد حسین کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے بڑے پرتباک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا۔ تو سجاد حسین بولے، میر بیگ، تم سے ایک کام آ پڑا ہے، قانون کی حفاظت کے لیے ہی ہے۔ برائے کرم ایک FIR درج کراؤ، کسی ذمہ دار شخص کو بلا لو۔ جی سر، محرر بھروسے کا آدمی ہے۔ FIR کس کی طرف سے درج کی جائے گی؟ پہلے محرر کو تو بلا لو، میں FIR لکھواتا ہوں۔ پولیس آفیسر نے پوری طرح سجاد حسین کی ہدایت پر عمل کیا اور محرر کو بلا لیا۔ سجاد حسین نے چاند بابا کی طرف سے FIR درج کرائی تھی، جس میں چاند بابا نے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان کی سوتیلی بہن جھلس کر ہلاک نہیں ہوئی تھی، بلکہ راجہ ہدایت خان نے اس کی جگہ ایک نوکرانی کو جلا کر ہلاک کر دیا تھا،
اور اس کی لاش کو رانیہ کی لاش بنا کر پیش کیا تھا۔ راجہ ہدایت خان رانیہ کے باپ کی دولت و جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا اور رانیہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ وصیت نامہ اور جائیداد کے کاغذات راجہ ہدایت خان کے حوالے کرتے۔ رانیہ اس بات سے انکار کرتی تھی۔ راجہ ہدایت خان نے اس کی شادی شمشاد علی سے کرائی اور پھر رانیہ کی ہلاکت کا ڈرامہ رچایا اور اس کا قاتل شمشاد علی کو قرار دیا۔ چاند بابا کی طرف سے سجاد حسین نے لکھوایا تھا کہ میں ہمیشہ اس گھر کا نمک خوار رہا ہوں اور میں نے اس گھر میں ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی گزاری ہے۔ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ راجہ ہدایت خان نے ہی رانیہ کی ماں کو مروایا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل وہ غلط حرکات کرتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تفصیل بھی درج کرائی گئی تھی کہ چاند بابا کو رانیہ کا پتہ چل گیا اور وہ رانیہ کو وہاں سے لے کر نکل کھڑا ہوا اور شہر آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے رانیہ کے ساتھ اس پولیس اسٹیشن میں FIR لکھوائی۔ محرر کو ہدایت کی گئی تھی کہ FIR لکھوانے والے 2 افراد تھے، ایک خوبصورت سی عورت اور ایک بوڑھا مرد۔ اس کے بعد تھانہ انچارج کو بھی سجاد حسین نے یہی ہدایت دیتے ہوئے کہا، اصل میں میرے نوجوان دوست ہم ایک بھیڑیے پر ہاتھ ڈال رہے ہیں جو بہت خونخوار ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن فکر مند مت ہونا، قانون کی مدد اسی طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ جب تمہارے پاس FIR لکھوانے آئے تو تم نے FIR درج کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے لیے کوئی جگہ چاہتے ہیں جہاں چھپ سکیں، تو بوڑھے چاند بابا نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس بندوبست ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تم بالکل مطمئن رہنا، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ ہم ایک مقتول اور ایک مغوی کی مدد کر رہے ہیں۔ چاند بابا ہلاک ہو چکا ہے، رانیہ کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ہم راجہ ہدایت خان کے خلاف وارنٹی گرفتاری چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ سر، آپ ایک نیک نام پولیس آفیسر ہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، ساری بات میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ آپ کی ہدایت کے مطابق ہی ہوگا، تھانہ انچارج نے کہا، اور سجاد حسین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل آئے۔ حیات علی نے کہا، سر، کوشش تو بہت بڑی ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حیات علی، تمہاری تو منگیتر اس کے قبضے میں ہے، لیکن چاند بابا کی موت نے نہ جانے کیوں میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اب میں بھی تمہاری طرح سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں جانتا ہوں سر۔ چاند بابا کی لاش متعلقہ تھانے کے افسران کو مل گئی اور اس سلسلے میں کارروائی ہونے لگی۔ سجاد حسین نے اس پولیس آفیسر کو پیش کیا جس کے پاس FIR درج کرائی گئی تھی۔ سجاد حسین نے پورے کاغذات تیار کرائے اور آخر کار وہ IG کے پاس پہنچ گئے۔ IG صاحب نے مہربانی کے ساتھ کہا، آئیے SSP صاحب، کہیے کیسے ہیں آپ؟ سر، آپ کی دعائیں ہیں، ایک مشکل کا حل چاہتا ہوں، براہ کرم اس کے لیے میری مدد کیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ یہ ایک FIR ہے جس کے بارے میں متعلقہ تھانے کے انچارج نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن سر، جس شخص کا نام اس FIR میں مجرم کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے وہ بڑی حیثیت کا مالک ہے، آپ بھی اسے جانتے ہیں اور میں بھی۔ میں چاہتا ہوں آپ قانون کے نام پر ہماری مدد کریں۔ ہمیں یہ طلسم توڑنے میں بہت دقت پیش آئے گی، لیکن اب یہ طلسم ٹوٹنا چاہیے۔ راجہ ہدایت خان، قصبہ امیر شال والا تو نہیں؟ جی سر، وہی۔ اس کے بارے میں کچھ خفیہ اطلاعات مجھ تک بھی پہنچی ہیں۔ ایک بہت ہی معزز شخص نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنی حویلی میں درس کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن در پردہ اور بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں اور یہ آسانی سے ہر معاملے سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سر وہی ہے۔ اچھا۔ IG صاحب نے FIR پڑھی، پھر بولے، کیا چاہتے ہو سجاد حسین؟ سر، اس کے وارنٹ گرفتاری چاہتا ہوں۔
میں تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنے تجربے کی بنا پر ایک مشورہ بھی دیتا ہوں۔ گو یہ مشورہ مجھے تمہیں دینا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ جی سر، فرمائیے۔ دیکھو، اس پر ہاتھ ڈال دو اور اسے کسی تک پہنچنے نہ دو۔ اس کے بعد تھوڑی سی دقت بھی اٹھانی پڑے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ سر، میں حاضر ہوں، سجاد حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری نکلوائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی سنو، اسے گرفتار کرنے کے لیے قصبہ امیر شاہ جاؤ گے نا؟ جی سر۔ تمہیں اچھی خاصی پولیس فورس لے جانی پڑے گی، ہو سکتا ہے حویلی سے مقابلہ بھی کیا جائے۔ جی سر، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا، سجاد حسین نے کہا، اور آئی جی صاحب نے اپنے پی اے کو بلا کر وارنٹ جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سجاد حسین نے یہ اطلاع حیات علی کو دی تو حیات علی کی آنکھوں میں مشعلیں چل اٹھیں۔ سر، یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں، کیوں نہیں حیات علی۔ سر پلیز، مجھے ایک لمحہ ساتھ رکھیے گا، اس شخص سے میرا حیات علی شدت جذبات کی بنا پر اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ سجاد حسین نے جو فوج تیار کی تھی وہ بے حد غیر معمولی تھی۔ رات کو قصبہ امیر شاہ کی جانب رخ کیا گیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے راجہ ہدایت خان کی حویلی کو گھیر لیا گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 5:30 بجے تھے جب سجاد حسین حیات علی کے ساتھ راجہ ہدایت خان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ چوکیداروں نے مزاحمت کی تو پولیس والوں نے انہیں دھنک کر رکھ دیا، اور اس کے بعد سجاد حسین حویلی کے دونوں حصوں میں پولیس افسران کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ راجہ ہدایت خان کو حویلی کے اس دوسرے حصے میں، جہاں وہ درس وغیرہ دیا کرتا تھا، پایا گیا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا، چونکہ یہ چھاپا بالکل خاموشی کے ساتھ مارا گیا تھا، اس لیے راجہ ہدایت خان کو موقع نہیں مل سکا۔ خاقان اور نور دین خوش بخت تھے کہ اس وقت وہ یہاں موجود نہیں تھے، جبکہ دوسرے کئی محافظوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ راجہ ہدایت خان پولیس کی وردی میں ان دونوں کو دیکھ کر واقعی ششدر رہ گیا تھا، اور چونکہ نیند کے عالم میں تھا اس لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکا تھا۔ اٹھو اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ پہلے تو راجہ ہدایت خان حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ سجاد حسین نے جو الفاظ کہے تھے وہ شاید اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئے تھے۔ تب سجاد حسین نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ راجہ ہدایت خان بری طرح چونک پڑا تھا۔ حیات علی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں تو راجہ ہدایت خان نے پہلی بار کسی قدر خوفزدہ نگاہوں سے حیات علی کو دیکھا۔ حیات علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ہتھکڑیوں والے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، ثنا کہاں ہے راجہ ہدایت خان؟ راجہ ہدایت خان اب بھی حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سجاد حسین نے کہا، میں اسے قبضے میں کیے ہوئے ہوں، تم چاہو اس وقت بہترین موقع ہے، جس طرح چاہو حویلی کی تلاشی لے ڈالو۔ حیات علی باہر نکل آیا اور پھر اس نے کریم شاہ کو طلب کر لیا، جو خصوصی طور پر ساتھ لایا گیا تھا کیونکہ اسے حویلی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل تھیں۔ کریم شاہ حیات علی کو ان تہخانوں میں لے گیا جہاں سے رانیہ کو برآمد کیا گیا تھا، لیکن ثنا وہاں موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف بھی جگہ جگہ تلاش کیا گیا، زنان خانے میں بھی دیکھا گیا۔ پولیس کے کافی افراد ساتھ لائے گئے تھے، اس لیے کارروائی میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن پوری حویلی کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود ثنا کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ ادھر سجاد حسین راجہ ہدایت خان کو حویلی سے نکال لائے تھے اور اسے باہر پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ نیم خشی کے عالم میں ہو۔ بار بار آنکھیں کھول رہا تھا لیکن آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ سر بھی اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے کوئی نشے کا عادی شخص نشہ اکھڑنے کی وجہ سے نڈال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی یہ کیفیت کیوں تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
لیکن اس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی تھی جو پریشان کن ہو۔ راجہ ہدایت خان کی گرفتاری کی حد تک تو یہ چھاپا بے حد کامیاب تھا، لیکن ثنا نہیں مل سکی تھی۔ حیات علی مایوسی سے واپس آ گیا تو سجاد حسین نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ جی سر، حیات علی نے جواب دیا، اور اس کے بعد پولیس کی گاڑیاں واپس چل پڑیں۔ حیات علی کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ثنا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی، لیکن حیات علی نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں کسی کو پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی پیاسی آنکھیں ہر کونے خدرے میں ثنا کو تلاش کر رہی تھیں، اور اب وہ مایوسی کے عالم میں تھا۔ راجہ ہدایت خان پر جب بھی اس کی نگاہ پڑتی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ آخرکار وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ تمام لائحہ عمل تیار کر لیا گیا تھا۔ ہدایت خان کی پہنچ سے واقف تھے، اسے ذرا بھی موقع مل گیا تو پھر اسے ایک لمحے روکنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اسی پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں FIR درج کرائی گئی تھی۔ اسٹیشن انچارج نے انتظامات کر رکھے تھے، اس لیے اسے سیدھا کمرہ خاص میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں آ کر اچانک اس کی کیفیت بحال ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کو دیکھا، پھر حیرت بھرے انداز میں بولا، کیا واقعی آپ ہوش میں آ گئے؟ سجاد حسین نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہیں؟ تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بتا دو۔ یہ تمہاری گردنوں میں پھانسی کا پھندا بن جائیں گی، لیکن ہم تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے راجہ ہدایت۔ ارے نہیں، مجھے تو ابھی بہت جینا ہے، بڑے کام پڑے ہیں۔ تم لوگ بے وقوف ہو، ویسے بڑی ہمت کی ہے تم نے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، میرا وارنٹ گرفتاری کس نے جاری کیا ہے؟ راجہ ہدایت خان، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنی عزت کو قائم رکھو؟ تم اگر ہم سے کوئی سوال کرو گے تو کیا ہم تمہیں اس سوال کا جواب دینے پر مجبور ہیں؟ پاس آ جاؤ، بڑے غلط آدمی سے جھگڑا مول لے رہے ہو۔ میں عام طور سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی میرے لیے مشکل بننے کی کوشش کرے تو پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ تم لوگوں سے میرا کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر ذرا غور کروں گا۔ میں نے تو اس پر غور بھی نہیں کیا۔ ثنا کہاں ہے؟ حیات علی نے سوال کیا۔ اس وقت غالباً مریخ کے کسی خوشنما گوشے میں بیٹھی ہوئی گول گپے کھا رہی ہوگی۔ راجہ ہدایت خان نے پر مذاق لہجے میں کہا۔ رانیہ کہاں ہے؟ سجاد حسین نے سوال کیا۔ وہ بھی کسی مشغلے میں الجھی ہوئی ہوگی۔ شمشاد علی کو تم نے اغوا کیا ہے؟ ہاں، وہ بہت دن سے بچھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کے لیے ایک خوبصورت حجرہ عروسی بنا دیا ہے، اب وہ دونوں وہاں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ چاند بابا کے قتل کا اعتراف کرنا ہے تمہیں؟ وہ نمک حرام، واقعی وہ بڑا نمک حرام نکلا۔ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، وہ کاغذات چاند بابا کے پاس ہی تھے نا؟ رانیہ نے اسی کے پاس رکھوائے تھے نا؟ کیوں تم رانیہ سے یہ اعتراف نہیں کرا سکے؟ بے وقوف ہو تم، تمہیں میری مصروفیات کا علم نہیں ہے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، لاتعداد مسائل ہوتے ہیں میرے سامنے، انہیں حل کرنا بھی تو میرے فرائض میں داخل ہے۔ تم بتا دو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نمک حرام کیسے ہو گیا؟ بتاؤ گے؟ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کوئی سوال نہ کرو۔ کاغذات مجھے دے دو۔ کیوں بے وقوفی کر رہے ہو؟ مجھے اس بات پر آمادہ مت کرو کہ میں باقاعدہ مجرم بن کر سامنے آ جاؤں۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو یقین کرو تم لوگوں میں سے کوئی نہ تو مجھے گرفتار کر سکے گا اور نہ مجھ پر فرد جرم عائد کر سکے گا، اور فرض کرو اگر ایسا ہو بھی گیا تو وہ تم خود ہی ہوگے جو اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آؤ گے۔ مت کرو ایسی حرکتیں۔ میں ایک خوش مزاج انسان ہوں، فراغ دل بھی ہوں، اپنے دشمنوں کو عام طور سے معاف کر دیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرائنگ روم لے چلو، سجاد حسین نے کہا۔ جب وہ لوگ راجہ ہدایت خان کو اس کمرے میں لائے جہاں مجرموں سے ان کے جرائم اگلوائے جاتے تھے تو اس نے کوئی تعرض نہیں کیا اور خاموشی سے چلتا ہوا
ان کے ساتھ اس جگہ آ گیا جسے ڈرائنگ روم کہا جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اس طرح نظریں گھما کر اس عقوبت خانے کو دیکھا جیسے کوئی انسپیکٹر اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر وہ ہونٹ بھینچ کر گردن ہلانے لگا اور اس کے بعد بولا، ہاں دیکھو، کاغذات کا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کاغذات میں جائیداد وغیرہ کا سلسلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ کچھ اور مسائل ہیں جن کا تعلق ان کاغذات سے ہے۔ کاغذات واپس دے دو، میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں گا۔ ثنا کی واپسی تو خیر ابھی کسی طور ممکن ہی نہیں، البتہ رانیہ اور شمشاد علی کو رہا کر دوں گا۔ اصل میں ثنا کا مسئلہ یہ ہے حیات علی کہ میرا ایک بدترین دشمن فرزان اسے سچے خوابوں کا علم دے گیا ہے۔ ابھی تک تم کمبختوں نے مجھے اس علم کے استعمال کا موقع نہیں دیا ہے، اپنے ہی مسئلوں میں الجھا رکھا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا تو میں ثنا کو ہلاک کر کے اس کی لاش تمہارے پاس بھجوا دوں گا، کیونکہ جب کوئی چیز میرے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی تو میں غصے میں آ کر اس کو ضائع کر دیتا ہوں۔ کوشش کرو کہ ثنا میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ شیرو کو بلاؤ، سجاد حسین غصیلے لہجے میں بولے اور فوراً ہی ایک سنتری شیرو نامی کسی شخص کو بلانے چلا گیا۔ راجہ ہدایت خان پھر اسی انداز میں بولا، یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یار، تم لوگ خوب کماتے ہو، عیاشی سے وقت گزارتے ہو، ضرورت کی چیزیں نہیں مہیا کر سکتے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ تمہارے بیٹھنے کا بندوبست کر رہا ہوں میں، راجہ ہدایت خان۔ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیرو اندر آ گیا۔ یہ ایک پستہ قامت لیکن چوڑے بدن کا مالک جلاد شکل کا آدمی تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور سجاد حسین نے راجہ ہدایت خان کی طرف اشارہ کر کے کہا، شیرو، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے کچھ اعترافات کرانے ہیں، چلو کام شروع کرو۔ کیا مطلب، مجھ پر تشدد کرو گے تم؟ راجہ ہدایت خان، سمجھتے نہیں ہو تم مجھے، میرا ایک ٹیلی فون تم لوگوں سے تمہاری نوکریاں چھین لے گا۔ دیکھو، ہوش کی دوا کرو، میرا تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، لیکن ہر نام کا ایک وقار ہوتا ہے۔ راجہ ہدایت خان یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ شیرو کی لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور اسے خون بہنے لگا تھا۔ شیرو آگے بڑھا اور اس نے راجہ ہدایت خان کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے بعد ایک جھٹکے سے اس نے اس کی قمیض کو نیچے تک پھاڑ دیا۔ حیات علی کو ایک دم سے یوں لگا تھا جیسے راجہ ہدایت خان کے چہرے اور بدن میں کوئی تبدیلی سی پیدا ہوئی ہو۔ ایسا لگا جیسے کوئی لہر سی گزر گئی ہو اس پر سے، لیکن زیادہ دیر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ شیرو نے اسے آگے گھسیٹ کر ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور راجہ ہدایت خان پھر کلا بازی کھا گیا تھا۔ شیرو نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر بولا، ہاں صاحب، جو پوچھتا ہے اس کا جواب دو۔ راجہ ہدایت خان، چاند بابا کے قتل کا اعتراف کرو۔ راجہ ہدایت خان نے کوئی جواب نہیں دیا تو حیات علی آگے بڑھا اور بولا، ثنا کہاں ہے؟ راجہ ہدایت خان نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تو شیرو نے اس کے بال پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا اور پھر یہ دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ بالوں کے ساتھ ساتھ ہی راجہ ہدایت خان کا سر اس کے شانوں سے اکھڑ کر شیرو کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور شیرو کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ سی نکلی تھی۔ اس نے چیخ مار کر ہاتھ میں پکڑا ہوا سر ایک طرف پھینک دیا، لیکن اسی وقت عقب سے کہے کی آواز سنائی دی اور ان سب کی گردنیں گھوم گئیں۔ راجہ ہدایت خان بالکل مجسم ایک دیوار سے ٹکا کھڑا ہنس رہا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ وہ سب کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہو جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ تمہاری سمجھ سے باہر کی چیز ہوں۔ چلو کر لو تشدد، کرو مجھ پر، پوچھو مجھ سے کہ ثنا کہاں ہے، رانیہ کہاں ہے، چاند بابا کو کس نے قتل کیا۔ جب پوچھ کر تھک جاؤ تو عزت و احترام کے ساتھ مجھے کاغذات سمیت یہاں سے روانہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں، نہ جانے
حیات علی کو کیا سوجی؟ وہ ایک خوفناک گھبراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور اس بات کو نظر انداز کر کے کہ ایک حیرتناک واقعہ رونما ہو چکا ہے راجہ ہدایت خان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے راجہ ہدایت خان کو تابڑ توڑ مارنا شروع کر دیا۔ لاتعداد گھوسے اس کے ناک، منہ اور ہونٹوں پر پڑے اور راجہ ہدایت خان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کی ناک بھی زخمی ہو گئی تھی۔ سجاد حسین نے اسے روکا۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی تک راجہ ہدایت خان کا وہ جسم سامنے پڑا ہوا تھا جسے شیرو مار رہا تھا، اور اب حیات علی پوری طرح اس کی دھنائی کر رہا تھا۔ سجاد حسین زور سے چیخا، رک جاؤ حیات علی، رک جاؤ، تم جانتے نہیں کہ وہ راجہ ہدایت خان نہیں بلکہ عدنان سوناری ہے، عدلان سوناری۔ اور اچانک ہی راجہ ہدایت خان نے اپنے آپ کو حیات علی کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور تیزی سے جھپٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ عدلان سوناری، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ یہ بات تو ہم معلوم کر ہی لیں گے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ اپنے شیطانی علم کا سہارا لے کر تم ہمیں خوف زدہ کر دو گے۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری کے چہرے میں اب نمایاں تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ کالا پڑتا جا رہا ہو۔ پھر اس نے دانت پیس کر کہا، تو اس کتیا نے تمہیں یہ بات بتا دی؟ اس کا مطلب ہے مطلب کہ بچے، میں پوچھتا ہوں کہ ثنا کہاں ہے؟ حیات علی نے ایک بار پھر راجہ ہدایت خان کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے راجہ ہدایت خان کا جسم اس لباس میں نیچے کھسک گیا ہو، اور چند ہی لمحوں میں حیات علی نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک خالی قمیض ہے اور اس قمیض کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان کا جسم غائب ہو گیا تھا اور اب ایک خول سا رہ گیا تھا، جبکہ جسم کا وہ حصہ جو شیرو کے ہاتھوں ٹوٹا پھوٹا تھا اب بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں جتنے افراد تھے پتھرا کر رہ گئے تھے۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پراسرار واقعات ضرور آتے ہیں، لیکن آنکھوں کے سامنے ایسے عجیب و غریب لمحے صرف قصے کہانیوں کی بات ہی ہو سکتے ہیں۔ سجاد حسین، حیات علی اور شیرو دنگ رہ گئے تھے۔ حیات علی اپنے ہاتھوں میں راجہ ہدایت خان کا لباس تھامے کھڑا تھا، پھر اچانک ہی اس نے وہ لباس زمین پر پھینک دیا۔ سجاد حسین ٹھنڈی سانس لے کر بولے، وقت چاہے کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، پراسرار علوم کا اپنا ایک مقام ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہرحال اپنے علم میں مہارت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ایسا واقعہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت شیرو کی آواز ابھری، سر جی وہ ادھر دیکھیے، وہ کھوپڑی اور بدن۔ سجاد حسین اور حیات علی نے چونک کر دیکھا، وہ سب کچھ غائب تھا وہاں اب، پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، یعنی وہ ٹوٹی ہوئی گردن تھی اور نہ بدن۔ سجاد حسین نے کہا، آؤ حیات علی، شیرو یہ لباس پیک کرا کے محفوظ کر دو۔ سجاد حسین اپنے آفس میں واپس آ گئے تھے، ہوش اڑے جا رہے تھے اس منظر کا تصور کر کے کہ جب راجہ ہدایت خان اپنے لباس سے غائب ہو گیا تھا۔ حیات علی بھی سجاد حسین کے اشارہ کرنے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سجاد حسین گہری گہری سانسیں لے رہے تھے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، پولیس کی زندگی میں اس طرح کے واقعات شاید ہی کبھی آتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ خدا کی پناہ، ہم کس طرح اسے گرفتار کر کے لائے تھے اور اب اس کے بارے میں کیا جواب دہی کریں گے؟ حیات علی، بڑی مشکل صورتحال پیش آ گئی ہے، اب بتاؤ کہ اس سنگین صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر، اگر میں آپ سے کسی طرح کی اجازت مانگوں گا تو آپ انکار کر دیں گے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھو، میں تم سے یہی کہوں گا کہ قانون کا تحفظ کرتے ہوئے کوئی کام کرو۔ میں ایک بار پھر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ راجہ ہدایت خان سے ایک بار پھر میری ملاقات ہونی چاہیے۔ کیا آپ اسے دوبارہ گرفتار کریں گے؟ نہیں،
کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں خیات علی، بتانا پسند فرمائیں گے؟ ہاں، تمہارا اس حویلی میں آنا جانا بند کر دیا گیا ہے۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ وہاں جانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ اگر پھر بھی تمہارے راستے بند کیے گئے تو میں تنہا ہی راجہ ہدایت خان سے جا کر ملوں گا۔ اس کی حویلی میں؟ ہاں، اس درس میں شرکت کروں گا جو وہاں ہوتا ہے۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس کے بعد اس کا کیا رد عمل رہتا ہے۔ ممکن ہے وہ مجھ سے کچھ آگے کی بات کرے۔ ویسے یہ بات بڑی خوفناک ہوئی ہے کہ وہ رانیہ کے بارے میں یہ تاثر لے کر گیا ہے کہ رانیہ نے ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، پتہ نہیں عدنان سولاری کا ماضی کیا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ سجاد حسین نے آخری فیصلہ کر لیا۔ ثنا ڈاک بنگلے میں تھی۔ ایک بار پھر اسے ڈاک بنگلے بھیج دیا گیا تھا۔ یہیں کے ایک تہخانے میں شمشاد علی اور رانیہ قید تھے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ کچھ اور تہخانے بھی یہاں ہوں جو راجہ ہدایت خان نے اپنی ضرورت کے تحت بنوائے ہوں، لیکن اوپر سے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس وقت ثنا اپنے تہخانے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ راجہ ہدایت خان وہاں پہنچ گیا، بڑا خوش نظر آ رہا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ثنا نے اسے دیکھا تو راجہ ہدایت خان قہقہہ لگا کر بولا، اصل میں ثنا، میرے معمولات تو کچھ اور تھے۔ زندگی میں نے ذرا مختلف انداز میں گزارنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن یہ وقت کم وقت قبضے میں آتا ہی نہیں۔ میں ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ثنا، میری خواہش ہے کہ میں اتنا بڑا بن جاؤں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ انسانوں اور ملکوں کی تقدیر بدل دے۔ تم سوچو گی تو صحیح کہ یہ دیوانگی ہے، مگر انسان تو سدا ہی سے دیوانہ ہے۔ بے شمار دیوانے اس دنیا میں آئے ہیں، میں ان کی ناکامی پر بھی غور کرتا ہوں۔ میری مراد نمرود، شداد، فرعون وغیرہ سے ہے۔ قارون بھی میری نگاہوں میں ہے، مگر میں تمہیں سچ بتاؤں، میرا نظریہ دولت نہیں ہے۔ ثنا، دولت تو میں اب بھی بہت ساری حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے علوم میری مٹھی میں ہوں اور میں ایک باشگر کی حیثیت اختیار کر جاؤں۔ میری نگاہ جس سمت اٹھے وہاں لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں۔ ثنا کے کانوں میں راجہ ہدایت خان کے الفاظ گرم شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ ایسی باتیں اور اتنی بری باتیں تو اس دنیا میں کتے کی موت مرنے والوں نے کی تھی۔ راجہ ہدایت خان بھی وہی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ اس طرح کے لوگ قدرت کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی ہر ذات سرائی پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ خاموش رہی تو راجہ ہدایت خان نے کہا، بڑے مزے کی بات ہے، وہ لوگ مجھے میری حویلی سے گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ثنا کہ بہت بڑا کام کیا تھا انہوں نے، ورنہ اگر میرا ایک اشارہ ہوتا تو تم یقین کرو وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے اور کوئی مجھ تک پہنچ نہیں پاتا۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، ان لوگوں کو تھوڑا سا مزہ چکھا دیا جائے اور اس کے بعد ان سے کاغذات کی بات کی جائے، لیکن بدنصیب غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ خیر چھوڑو ان لوگوں کو، میں تمہارے لیے افسردہ ہوں۔ تم نے غداری کی ہے، کھلی غداری۔ میں حالات کا تجزیہ کرتا رہا ہوں۔ میں نے تم سے رانیہ کے بارے میں خواب دیکھنے کے لیے کہا، لیکن تم نے کہانی بدل کر میرے سامنے پیش کی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ فرزان تمہارے ذہن پر اثر انداز ہے اور اس نے تمہاری کہانی میں رد و بدل کر کے مجھے سنت پرمیشوری تک پہنچایا۔ اس کے خیال میں سنت پرمیشوری بہت بڑا گیانی تھا، وہ کالے جادو کو بھی جانتا تھا۔ فرزان کا خیال ہوگا کہ میں سنت پرمیشوری کے جال میں پھنس جاؤں گا اور وہ مجھ سے بدلہ لے گا، لیکن ثنا، سنت پرمیشوری کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ بے وقوفی تو ہمیشہ سے یہی کی ہے فرزان نے،
کہ اس نے میری صحیح طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی اور ہمیشہ میرا مقابلہ کر ناکام ہی رہا۔ مگر کم بخت ہے، دھن کا پکا لگا ہوا ہے اپنی دھن میں۔ لیکن ثنا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے تمہارے خواب کے دوران تمہارے ذہن میں گشت کیا ہے۔ ثنا، مجھے کچھ باتیں ایسی ملی ہیں جیسے تم میری خواہش پر عمل نہ کرنا چاہتی ہو، جیسے تم ہر اس شخص کو بچانے کی خواہش مند ہو جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ثنا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرا علم بھی مجھے نہیں بتا سکا، مثلاً یہ کہ کاغذات کہاں محفوظ رہے۔ چاند بابا نامی ایک آدمی جو میرے گھر کا ایک ملازم تھا، جس نے بچپن سے لے کر اب تک میرا نمک کھایا، کاغذات اس کے پاس موجود تھے۔ رانیہ نے اسے کاغذات دیے تھے اور پھر پولیس والوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں وہ کاغذات پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ ثنا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کاغذات میری زندگی کی بہت اہم ضرورت ہیں، میں انہیں حاصل کر لوں گا۔ لیکن ثنا، تمہاری غداری مجھے پسند نہیں آئی۔ راجہ صاحب، کچھ بولنے کی اجازت ہے مجھے؟ نہیں، سنتی رہو، صرف سنتی رہو۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ میرے ذہن میں سفر کر سکتے ہیں تو پھر مجھے غدار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ فرزان نامی کوئی شخص میرے ذہن میں میرے خیالات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر مجھے میرا قصور بتائیے۔ تم اگر اپنی ذہنی قوت سے کام لے کر اس بات پر مصر ہو جاؤ کہ کسی کو اپنے ذہن میں مداخلت نہیں کرنے دو گی تو کسی کے مجال نہیں کہ تمہارے ذہن میں داخل ہو سکے۔ راجہ صاحب، کیا آپ کے خیال میں اس بات سے واقف ہوں کہ میں کسی کو اپنے ذہن میں مداخلت سے کیسے روک سکتی ہوں؟ اپنی قوت ارادی سے، اس خلوص سے جو تمہارے دل میں ہو۔ اگر تم سوچ لو کہ جو خواب تم دیکھ رہی ہو اور جس کے بارے میں دیکھ رہی ہو اس کے لیے تم صرف اور صرف سچائی چاہتی ہو، تو کیا فرزان اور کیا میں، کوئی تمہارے ذہن کے بند دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ انسانی دماغ میں اس قدر پوشیدہ قوتیں ہیں ثنا کہ اگر کوئی ان قوتوں کا راز جان لے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علم کہاں تک پہنچ جائے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں انسانی دماغ کو پڑھ کر اس پر حکمرانی کا راز جان لوں۔ میں ایک ایسی انوکھی قوت کی تلاش میں ہوں جسے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے ایک شخص کے جو اس پر تحقیق کر رہا تھا، اور اپنی اس تحقیق کو اس نے ایک انوکھے رنگ میں رنگ دیا۔ میں اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گا تمہیں، لیکن بس یہ سمجھ لو کہ کچھ چیزیں میری زندگی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میرے علم میں یہ بات ہے کہ چند افراد چند چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے بمشکل تمام ان کا سراغ لگایا ہے۔ وہ اس راز کو جانتے ہیں جو انسانی ذہن کے پاتال میں اترنے کا راز ہے۔ میں انسانی ذہن کے پاتال میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن بس کچھ نقطے ایسے باقی ہیں جو اچانک راجہ ہدایت خان ایسے چونکا جیسے اسے ایک دم احساس ہو گیا ہو کہ وہ جذبات میں آ کر کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے ثنا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بولا، اور تم غدار ہو، 100% غدار۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنا موقف بدل رہا ہوں۔ میں تمہیں آسانی سے ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے لیے کام کرنا ہے۔ میں اب اپنا انداز بدل رہا ہوں، وہ سب کچھ کر رہا ہوں جو دوسرے معنوں میں مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تھوکتا ہوں میں راجہ ہدایت خان پر اور اس دولت پر اور اس کی جائیداد پر اور ان ساری چیزوں پر جو اب تک مجھے ایک راستے پر چلاتی رہی ہے۔ ثنا، تم آسانی سے میرے چنگل سے نکل نہیں سکو گی اس وقت تک جب تک کہ میرے مقصد کی تکمیل نہ کر دو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تمہیں کچھ لوگوں کے خواب دیکھنے ہیں، لیکن اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ، کیا سمجھی؟ ثنا راجہ ہدایت خان کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھی تھی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ راجہ ہدایت خان نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اپنے ذہن کے دروازے بند کر دے تو پھر وہ اپنے خوابوں میں آزاد ہوگی۔ ثنا
راجہ ہدایت خان کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھی تھی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ راجہ ہدایت خان نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اپنے ذہن کے دروازے بند کر دے تو پھر وہ اپنے خوابوں میں آزاد ہوگی۔ اس نے دل میں کہا کہ راجہ ہدایت خان، تیرا میرا کھیل اب چوہے کا کھیل نہیں رہا ہے، بلکہ میں اب چوہے سے بلی بن گئی ہوں۔ میں تجھے اس طرح نچاؤں گی کہ تو بھی کیا یاد کرے گا، اور آخرکار ایک دن تو یہ کہے گا کہ ثنا، جاؤ حیات علی کے پاس، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے سلسلے میں مجھے مکمل ناکامی ہوئی ہے۔ یہ تمام خیالات ثنا کے دل میں تھے، اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ راجہ ہدایت خان چاہے کتنے ہی پراسرار علوم کا مالک کیوں نہ ہو، وہ بے شمار معاملات میں اسے کوئی ایسی قوت حاصل نہیں تھی کہ وہ دلوں کے راز جان سکتا تھا، وہ دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بہرحال راجہ ہدایت خان ثنا کو یہ دھمکیاں دینے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ جو کچھ بھی اس پر بیتی تھی وہ بہت بری تھی۔ قصبہ امیر شاہ میں راجہ ہدایت خان کا ایک مقام تھا، اور یہ شخص اگر راجہ ہدایت خان نہیں تھا تب بھی اس کے نام پر ہزاروں انسانوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تو ہو ہی چکی ہوگی کہ پولیس اس جیسے شخص کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اب واپسی جس انداز میں بھی ہوئی ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال پولیس آفس سے وہ جس طرح نکل آیا تھا، یہ اس کی قوت کا ایک کرشمہ تھا، اور اس وقت ثنا کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا اس سے اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ چلتا تھا۔ پھر ثنا کے پاس سے رخصت ہو کر وہ دوسرے تہہ خانے میں آیا، جہاں اس نے نہ جانے کس جذبے کے تحت شمشاد علی اور رانیہ کو یکجا کر دیا تھا۔ وہ اس کٹہرے کے سامنے پہنچ گیا جس کے دوسری طرف وہ دونوں موجود تھے، اور ایک لمحے کے اندر اندر اس نے محسوس کر لیا کہ دونوں کے چہروں پر خوشی کے تاثرات ہیں۔ اس کا وجود جل کر خاکستر ہو گیا، اور اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ یہاں عیش کر رہے ہو؟ رانیہ نے مسرور لہجے میں کہا، راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے ہم دونوں پر یہ احسان کیوں کیا ہے۔ اب تو کاغذات بھی میرے قبضے میں نہیں ہیں کہ میں تمہیں وہ کاغذات دے سکوں۔ تم نے مجھے اور شمشاد کو اس قید خانے میں یکجا کر کے جو خوشی دی ہے، اس کے بدلے میں ہم دونوں تمہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور خلوص دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت چاہو ہمیں زندگی سے محروم کر دو۔ اچھا، بڑی بات ہے، مگر غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ مجھ سے بھی ہو گئی۔ البتہ رانیہ، تو نے ان پولیس والوں کو عدلان سوناری کے بارے میں بتا کر وہ جرم کیا ہے جو ناقابل معافی ہے۔ رانیہ نے چونک کر راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جھوٹ بولے گی مجھ سے؟ بتا، کیا بتایا تو نے میرے بارے میں ان لوگوں کو؟ کیا کہا ہے تو نے عدلان سوناری کے بارے میں؟ عدلان سوناری کے بارے میں بتا کر تو نے مجھے تشویش کا شکار کر دیا ہے، کیونکہ ابھی میں اس نام کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتا تھا، اس وقت تک جب تک مجھے میری تمام قوتیں نہ مل جائیں۔ برا کیا ہے تو نے رانیہ، برا کیا ہے۔ رانیہ خاموش نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ عدلان سوناری کی کہانی تو اس نے حیات علی یا SSP سجاد حسین کو نہیں سنائی تھی، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان اصل راجہ ہدایت خان نہیں ہے، بلکہ عدلان سوناری نامی ایک شخص ہے۔ غالباً اصل بات عدلان سوناری کو پتہ نہیں چل سکی کہ اس نے اس نام کے علاوہ کوئی اور بات پولیس کو نہیں بتائی۔ کیا وہ یہ بات عدلان سوناری کو بتا دے یا پھر خاموشی اختیار کرے؟ اس نے دوسری بات مناسب سمجھی تھی۔ راجہ ہدایت خان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے کہا، مجھے بہت سے کام تھے کم بختو جو تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ادھورے رہ گئے ہیں۔ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا میں۔ اگر تو اسے احسان سمجھتی ہے رانیہ تو میں یہ احسان تجھ پر کرتا رہوں گا۔ شمشاد علی کے ساتھ میں تجھے ایک دوسری جگہ منتقل کر رہا ہوں، وہاں تم لوگ آرام سے رہو گے، لیکن میرے قیدی اس وقت آزاد کروں گا
तुम्हें जब मुनासिब समझूंगा। वैसे रानिया, शमशाद अली के सिले में तू मुझे इतना तो बता दे कि कागजात तूने कहाँ छुपाए थे। अब तो वो पुलिस की तहवील में हैं। पता चला लूँगा इनका, मैं पता चला लूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं जो मैं करना चाहता हूँ। कागजात चांद बाबा के पास थे जिन्हें तुमने ज़िंदगी से महरूम कर दिया। चांद बाबा के पास से वो पुलिस अफसरान तक किस तरह पहुँचे? यकीन करो, ये बात मैं नहीं जानती। चल ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सारे भेद खुलेंगे। तैयार हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम्हें यहाँ से मुंतकिल कर रहा हूँ। खाकान। राजा हिदायत खान ने पुकारा और खाकान चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गया। हुक्म मालिक, इन दोनों को एक नई जगह मुंतकिल करना है। तैयारियां करो, मैं जगह के बारे में तुम्हें बता दूंगा। जी मालिक, खाकान ने गर्दन झुका दी थी। डीएसपी सज्जाद हुसैन के पास इन तमाम बातों का कोई हल नहीं था। अगर सना का मामला न होता और उनका चहीता इंस्पेक्टर हयात अली इसके बारे में इस कदर जज्बाती न होता तो शायद वो राजा हिदायत खान के सिलसिले में खामोशी ही इख्तियार कर लेते, क्योंकि इन पुरस्कार वाक़यात से निमटना इनके बस की बात नहीं थी। बहरहाल हयात अली को तलब करके उन्होंने इससे गुफ्तगू की। हयात, अब तो एक ही तरकीब रह जाती है सना के हुसूल के सिलसिले में। हयात अली ने निढाल सी निगाहों से सज्जाद हुसैन को देखा तो सज्जाद हुसैन फिर बोले, तुम वो कागजात लेकर राजा हिदायत खान के पास पहुंच जाओ और इससे इस बारे में बात कर लो कि अगर सना इनके हवाले कर दी जाए तो कागजात तुम फौरी तौर पर राजा हिदायत खान को दे दोगे। हयात अली ने निगाहें उठाकर सज्जाद हुसैन को देखा और बोला, क्या आप ये बात मुनासिब समझते हैं? बिल्कुल नहीं। इन कागजात में क्या है? अदलान सोनारी कौन है? असल राजा हिदायत खान कहाँ है? ये वो सवालात हैं जिन्हें अपने जहन में जगह दो तो कानून पामाल होता हुआ महसूस होता है। हमारा फ़र्ज़ तो यही है कि एक शख्स जो एक बुरे इंसान की हैसियत से हमारे सामने आया है हमारे हाथों के फरेक किरदार को पहुँचे। लेकिन वक्त की आवाज़ कुछ और है। वो कमबख्त पुरअसरार उलूम का माहिर है और इसने जो तमाशा किया है तुम्हें खुद अंदाज़ा है कि अगर आला पैमाने पर इस सिलसिले में कोई काम होता तो नतीजा क्या निकल सकता था। बहरहाल मजबूरी है, मैं कागजात तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अगर कागजात के बदले सना घर वापस आ जाती है तो हम सब्र कर लेंगे। हयात अली ने गर्दन झुका दी थी। इसका मकसद ये था कि वो इस काम के लिए तैयार है, हालांकि राजा हिदायत खान के लिए उसके दिल में बेपनाह नफरत थी। बहरहाल शाम को 7:30 बजे का वक्त तय हुआ। कागजात सज्जाद हुसैन की कोठी पर थे, लेकिन जब 7:30 बजे और हयात अली सज्जाद हुसैन की कोठी पर पहुंचा तो सज्जाद हुसैन गुमसुम बैठे हुए थे। हयात अली ने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुस्मइल लहजे में कहा, बैठ जाओ। आपकी तबीयत ठीक है सर? शायद नहीं, सज्जाद हुसैन ने जवाब दिया। खैरियत तो है जनाब। हयात अली, कागजात उस जगह से गायब हैं जहां मैंने इन्हें महफूज किया था, सज्जाद हुसैन ने इंकशाफ किया। हयात अली का जहन भग से उड़ गया। वो न समझने वाले अंदाज में सज्जाद हुसैन को देखता रहा। सज्जाद हुसैन ने फिर कहा, और तुम यकीन कर लो कि जिस जगह मैंने इन्हें रखा था वो इस कदर महफूज थी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई और पहुँच सकता है। मैंने घर के एक एक फर्द और मुलाजिमों से इस जगह के बारे में मालूमात कर ली हैं कि वहाँ तक कोई पहुँचा तो नहीं, लेकिन वो ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ किसी का जहन जा सकता हो। हयात अली सपाट निगाहों से सज्जाद हुसैन को देख रहा था। अब बताओ क्या किया जाए? सज्जाद हुसैन ने पूछा। कुछ नहीं जनाब, मैं सना को भूलने की कोशिश करता हूँ और वो बेचारी जो कुछ उसकी तकदीर में लिखा है भुगतेगी। वैसे सर ये हकीकत है कि जो कुछ हुआ आपके कहने से हुआ। मुझे किसी भी कीमत पर सना को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था।
میں اس بات کو کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ سجاد حسین نے حیات علی کے لہجے میں ناگواری محسوس کر لی تھی، لیکن سمجھدار آدمی تھے، جانتے تھے کہ حیات علی کے دل پر جو چوٹیں لگ رہی ہیں وہ اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہیں۔ اپنی حیثیت کا اظہار کر کے وہ اس وقت حیات علی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، کاغذات کی گمشدگی کا مطلب ہے کہ راجہ ہدایت خان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک یہ ایک بہت ہی درد بھرا پہلو ہے، لیکن افسوس ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور کہہ نہیں سکتے کہ آگے صورتحال کیا ہو۔ سر، میں لمبی چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے تو میری مدد کر سکتے ہیں نا؟ کیوں نہیں، جتنے دن کی چھٹی پر چاہو چلے جاؤ۔ ایک کام کرتے ہیں۔ جی سر، حیات علی نے خود کو سنبھال کر کہا، قصبہ امیر شاہ چلتے ہیں، وہاں چل کر راجہ ہدایت خان سے ملیں گے۔ جی؟ حیات علی نے سجاد حسین کو بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس میں میرا ساتھ دو۔ سادہ لباس میں یہ لوگ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب انہوں نے چند افراد کو راجہ صاحب کی حویلی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ آج حیران کن طریقے سے حیات علی کو بھی حویلی میں داخل ہونے سے نہیں روکا گیا۔ ویسے بھی اس وقت حویلی پر وہ پہرے دار نہیں تھے جو پہلے کئی مرتبہ حیات علی کو مل چکے تھے۔ انہوں نے درسگاہ تک ان لوگوں کی رہنمائی کی اور وہ وسیع اور اس درسگاہ میں معتب انداز میں بیٹھ گئے، جہاں کئی ایسے چہرے نظر آ رہے تھے جنہیں سجاد حسین اور حیات علی جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے رئیس اور بڑی بڑی حیثیت والے لوگ تھے۔ اس چیز نے بھی انہیں پریشان کیا تھا۔ پھر راجہ ہدایت خان ایک سلک کے لبادے میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑا جلال تھا اور اس وقت اس کی شخصیت بڑی متاثر کن محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور گونجدار آواز میں بولا، میرے لائق جو بھی خدمت ہے آپ لوگ بلا جھجک بتائیں، دعا میں بڑی قوت ہے اور میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لوگ اس سے اپنی مشکلات کو بیان کرنے لگے اور پھر اٹھ کر جانے لگے۔ سجاد حسین نے سب سے آخر میں اس کے قریب پہنچ کر کہا، راجہ ہدایت خان، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر تو پولیس کو جلد دے دے گا تو یہ تیری بھول ہے۔ ہم لوگ یہی حلف اٹھاتے ہیں کہ کسی جرائم پیشہ شخص یا کسی بھی جرم کے خلاف جدوجہد ہماری زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گی۔ راجہ ہدایت خان، یہ جدوجہد تیرے خلاف بھی جاری رہے گی۔ سجاد حسین کے الفاظ میں بڑی کاٹ تھی اور ان کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی، لیکن جواب میں راجہ ہدایت خان نے بڑی نامانوس اور اجنبی نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھا، پھر بولا، کیا بات ہے بھائی، آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے؟ ہاں راجہ ہدایت خان، شکایت ہے تجھ سے۔ دیکھ، ہمیں مجبور مت کر کہ ہم قانون کی حفاظت کے لیے لا قانونیت کا سہارا لیں۔ ثنا کو واپس کر دے، رانیہ اور شمشاد علی کو ہمارے حوالے کر دے، اسی میں تیری بقا ہے۔ بہت بدتمیزی سے بول رہے ہو۔ خیر، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی ضرور، مگر یقین کرو ہم ناواقف ہیں۔ ہم تو لوگوں کے لیے صرف دعائیں کرتے ہیں، تم نہ جانے کس ثنا اور کس رانیہ کی بات کر رہے ہو۔ گویا کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کر لو۔ ہم کاغذات اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اگر تم چاہو تو سودا کر سکتے ہو۔ انہوں نے راجہ ہدایت خان کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی پائی تھی، لیکن پھر اس نے نور الدین کو آواز دی اور کہا، نور الدین، معزز مہمانوں کو باہر تک چھوڑ آؤ اور پہرے داروں سے کہہ دو کہ ان پر نگاہ رکھیں۔ بعض اوقات ہمارے کچھ دشمن بھی اندر آ جاتے ہیں، ہم ان سے بچنے کی خواہش مند ہیں، سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ جی حضور، آئیے، نور الدین نے کسی قدر جارحانہ انداز میں کہا۔ اسی وقت خاقان بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دھمکی تھی۔ سجاد حسین نے گردن ہلائی اور بولے، ٹھیک ہے راجہ، اب ذرا کھیل کا انداز بدل جائے گا۔ جواب میں راجہ ہدایت خان نے مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرا دیا تھا۔
سجاد حسین حیات علی کے ساتھ باہر نکل آیا اور نور الدین اور خاقان پہرے داروں سے بات کرنے لگے۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ پہرے داروں کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل کر دونوں چل پڑے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ پیچھے سے انہیں دیکھا جا رہا ہوگا۔ پھر جب اتنا فاصلہ طے ہو گیا کہ حویلی والے ان میں سے کسی کو نہ دیکھ سکیں تو سجاد حسین کے اشارے پر حیات علی نے گاڑی روک دی اور سواریاں نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھنے لگا۔ سجاد حسین نے کہا، حیات علی، میرا خیال ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ حیات علی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے سر، آپ نے اب یہ بات محسوس کی ہو۔ میں ایک بات تم سے کہوں، تلخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود بھی ان معاملات میں اتنا ہی ملوث ہوں جتنے تم، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ناگزیر ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، ہم نے سارے مرحلے طے کر لیے ہیں، اب صرف ایک صورتحال باقی ہے اور وہ یہ کہ ہم راجہ ہدایت خان کا تعاقب کریں۔ اس کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں تھانہ انچارج سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ کون جانے کون راجہ ہدایت خان کا ہرکارہ ہو۔ حیات علی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا دی تھی۔ بہرحال سجاد حسین نے انتظامات کیے۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے تھے جب انہوں نے راجہ ہدایت خان کو ایک گاڑی میں حویلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ منتخب کر کے چھپے ہوئے تھے جہاں سے وہ حویلی کا بھرپور جائزہ لے سکتے تھے۔ جب راجہ ہدایت خان کی لینڈ کروزر کافی آگے نکل گئی تو انہوں نے اپنی چھوٹی کار اسٹارٹ کی اور اس کی لائٹیں جلائے بغیر اس کے پیچھے چل پڑے۔ خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا اور پھر ایک ایسی جگہ جہاں انگریزوں کے زمانے کا ایک ڈاک بنگلہ تھا۔ انہوں نے راجہ ہدایت خان کی لینڈ کروزر کو رکتے ہوئے دیکھا۔ راجہ ہدایت خان اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ نیچے اتر گیا تھا، پھر وہ ڈاک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ سجاد حسین اور حیات علی نے یہاں بھی اپنے لیے ایک جگہ منتخب کی اور وہ پھر انتظار کرتے رہے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد راجہ ہدایت خان وہاں سے واپس نکلا تھا اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کر واپس چل پڑا تھا۔ حیات علی نے سجاد حسین کی طرف دیکھا تو سجاد حسین نے کہا، راجہ ہدایت خان کا پیچھا کرنا اس وقت بیکار ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم اس بنگلے کی نگرانی کرو گے یا میں؟ میرا مطلب ہے ڈاک بنگلے کی۔ جیسا آپ کا حکم سر۔ میں جاتا ہوں، انتظام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ تم یہاں احتیاط کے ساتھ ڈاک بنگلے کی نگرانی کرو۔ سجاد حسین تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ انہیں ایک لمبا فاصلہ طے کر کے شہر تک پہنچنا تھا اور اس کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 5:30 بج رہے تھے جب سجاد حسین پولیس فورس کے ساتھ ڈاک بنگلے پر پہنچے۔ حیات علی اس وقت بھی جا کر بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ پولیس کے 2 ٹرک وہاں پہنچ کر رک گئے اور اسے پولیس والے نیچے اترنے لگے۔ سجاد حسین کی ہدایت پر ڈاک بنگلے پر حملہ کر دیا گیا اور پولیس پورے بنگلے پر قابض ہو گئی۔ سجاد حسین اور حیات علی اسلحے سے لیس ایک جگہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہاں ایسے 5 افراد ملے جو پہرے داروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ چونکہ انہیں گرفتار کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، انہوں نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی مدد سے ڈاک بنگلے کے اندر موجود تہہ خانے دریافت کیے گئے جو راجہ ہدایت خان نے بعد میں تعمیر کرائے تھے، اور ان تہہ خانوں میں انہیں 7 افراد قید خانے سے ملے۔ یہ راجہ ہدایت خان کے کسی نہ کسی طرح دشمن تھے۔ 7 افراد میں ایک آدمی بڑے کام کا نکلا۔ یہ میجر ریاض تھا، فوج کا ایک ایسا کارکن جو راجہ ہدایت خان کے خلاف ہو گیا تھا۔ تب راجہ ہدایت خان کو اسے اپنے قبضے میں کرنا پڑا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے جسم پر لاتعداد تشدد کے نشانات تھے۔ نیم کشی کی سی کیفیت اس پر طاری تھی۔ بہرحال
انہیں رانیہ، شمشاد علی اور ثنا حیدر کی تلاش تھی، لیکن ان میں سے کوئی انہیں نہیں مل سکا تھا۔ ڈاک بنگلے پر ایک کامیاب حملہ کیا گیا تھا۔ جو لوگ قیدی بنے تھے وہ راجہ ہدایت خان کے خلاف ہر طرح کا بیان دینے پر آمادہ تھے۔ مزید یہ کہ گرفتار شدہ لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نور الدین خاقان اور راجہ ہدایت خان کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ یہاں سے راجہ ہدایت خان کی حویلی تک پہنچنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے اور بہت سے معاملات طے کرنا تھے۔ سجاد حسین ہر مرحلے پر حیات علی سے مشورہ کر رہے تھے۔ یہ طے کرنا تھا کہ ابھی حویلی کا محاصرہ کر لیا جائے یا پہلے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر کے راجہ ہدایت خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جناب، اگر راجہ ہدایت خان حویلی سے نکل گیا تو سارے کام گڑبڑ ہو جائیں گے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ حویلی کے اطراف میں پولیس کو لگا دیا جائے۔ ان میں سے ایک گروپ گرفتار شدگان کو لے کر شہر روانہ ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی کی نگرانی کروں؟ ٹھیک ہے، پولیس کی نفری کے ساتھ تم حویلی کو گھیر لو۔ ابھی اندر داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ ادھر سے کوئی مدافعت ہو تو مقابلہ شروع کر سکتے ہو، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے معتبر نام موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، سجاد حسین نے کہا، اور پھر وہ گرفتار شدگان کے ساتھ شہر روانہ ہو گئے۔ اس بارے میں میجر ریاض سب سے زیادہ کام کا آدمی ثابت ہوا۔ دوسرے لوگ تو شاید راجہ ہدایت خان کے نام پر اس کی حویلی میں کسی بڑی کارروائی کی مخالفت کرتے، لیکن میجر ریاض نے ساری رکاوٹیں ختم کر دیں۔ وہاں فوج کے ایک پاک دستے نے کارروائی کی اور حویلی میں موجود چڑیا کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر کونے خدرے کو چیک کر لیا گیا، لیکن راجہ ہدایت خان نہ ثنا، رانیہ اور شمشاد علی ملے اور نہ ہی خاقان اور نور الدین کا پتہ چلا۔ راجہ ہدایت خان اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ بات تھی بھی کچھ ایسی ہی۔ عدنان سوناری کون تھا؟ کیا تھا؟ یہ بات رانیہ جانتی تھی یا فرزان؟ یا ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی یہ راز جانتے ہوں، جیسے خاقان اور نور الدین، جو بظاہر راجہ ہدایت خان ہی کے وفادار سمجھے جاتے تھے، لیکن کون جانے کہ وہ عدنان سوناری کی اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ عدنان سوناری راجہ ہدایت خان کے روپ میں اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ رانیہ اور شمشاد علی کو اس نے کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا تھا جو یقیناً اس کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ ہوگی، لیکن حویلی میں آ کر اس نے سب سے پہلے ثنا کو اپنے قبضے میں کیا اور کہا تھا، آؤ ثنا، ہمیں ایک ضروری کام سے چلنا ہے۔ ثنا نے بے بس نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی، لیکن اسے ذرا سا تعجب ہوا تھا کیونکہ راجہ ہدایت خان کسی قدر بدحواس سا نظر آ رہا تھا۔ حویلی سے باہر نکلنے کے لیے بھی اس نے ایک چور راستہ اختیار کیا تھا، اور ثنا کو حیرت ہوئی تھی۔ ایک لمبی اور بدنما سرنگ کے ذریعے وہ ایک ایسی جگہ نکلے تھے جہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور کھیتوں میں ایک مکان جیسی جگہ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال راجہ ہدایت خان وہاں بھی نہ رکا اور راتوں رات ثنا کو ساتھ لیے سفر کرتا رہا۔ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ ثنا کو کہنا پڑا، راجہ صاحب، کیا آپ میرا کوئی امتحان لے رہے ہیں؟ راجہ ہدایت خان نے عجیب سی نگاہوں سے ثنا کو دیکھا اور بولا، یہی سمجھ لو ثنا، امتحان تو کٹھن ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں اب، اور اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، ثنا نے کہا اور ایک جگہ جا بیٹھی۔ پھر دور سے ایک روشنی سی نظر آئی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ہی گھنٹی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان نے ایک نظر ہنا کو دیکھا اور بولا، ذرا ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ثنا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ مدھم پیلی روشنی لالٹین کی تھی جو ایک بیل گاڑی میں لٹکی ہوئی تھی، اور گاڑی بان گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ ہدایت خان سامنے آ گیا اور بولا، ذرا گاڑی روک لو بھائی، ہم مسافر ہیں اور ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ کیا ہوا بھیا؟ بیل گاڑی والے نے اذرائے انسانیت پوچھا۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے،
ادھر پڑی ہوئی ہے، ذرا اسے اٹھا کر لے آؤ بھیا، ہمیں کسی بستی میں چھوڑ دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ بیل گاڑی والا ہمدردی میں نیچے اتر آیا۔ ادھیڑ عمر کا ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ ثنا یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے اس طرح کی آواز سنی جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہ آواز راجہ ہدایت خان کی نہیں تھی۔ ثنا کا بدن لرز گیا۔ راجہ ہدایت خان کی درندگی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ایک ظالم فطرت انسان تھا۔ پتہ نہیں بیچارے دیہاتی کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا۔ ثنا لرزتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیہاتی کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرت سے چونک پڑی، لیکن پھر تاریکی کی آدھی آنکھوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ دیہاتی نہیں بلکہ راجہ ہدایت خان تھا، جس نے دیہاتی کا لباس اپنے بدن پر پہن لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ثنا کے قریب پہنچ کر بولا، آؤ تمہاری تھکن کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ ثنا نے پوچھنا چاہا۔ کچھ نہیں آ جاؤ، راجہ ہدایت خان نے کہا اور بیل گاڑی پر سوار ہو گیا۔ ثنا کو بھی اس نے سہارا دے کر بیل گاڑی پر بٹھا لیا تھا، مگر ثنا کے دماغ میں بھائیں بھائیں ہو رہی تھی۔ دیہاتی کی کربناک چیخ اسے سنائی دی تھی، اور اس چیخ سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دیہاتی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال راجہ ہدایت خان جیسے درندے سے نمٹنا آسان بات نہیں تھی، لیکن جتنا بھی سفر طے ہوا اس میں ثنا کے دل میں نفرت کے طوفان امنڈتے رہے۔ پتہ نہیں یہ کمبخت اب کہاں جا رہا ہے اور کیا قصہ ہے۔ حویلی کو چھوڑنا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جس طرح راجہ ہدایت خان حویلی سے باہر نکلا تھا، اسے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چھپ چھپا کر حویلی سے نکلا ہے اور وہاں اسے کوئی خطرہ ہے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں وہ سفر کرتے رہے۔ بیل کے گلے کی گھنٹی بج رہی تھی، یہاں تک کہ ایک کچی بستی کے آسان نظر آئے۔ کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ راجہ ہدایت خان نے بیل گاڑی گاؤں کی سرحد پر چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد وہ ثنا سے بولا، آ جاؤ ثنا، بڑی خاموش ہو، یقیناً کوئی گہری بات سوچ رہی ہو، لیکن میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میری اور تمہاری تقدیر کے ستارے اس طرح آپس میں ملے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ذریعے میرے کام کی تکمیل ہو گئی تو میں پورے عزت و احترام کے ساتھ تمہیں حیات علی کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں بہت برا آدمی ہوں ثنا، اور بہت برے آدمی بہت کم جھوٹ بولتے ہیں۔ آ جاؤ۔ راجہ ہدایت خان نے اسے لیے ہوئے بستی میں داخل ہو گیا۔ اسے شاید بستی کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ پھر ایک حل لے کر آگے بڑھتے ہوئے کسان سے اس نے پوچھا، بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس بستی کا نام کیا ہے؟ اسے کچی ڈھاری کہتے ہیں، اور سامنے ہی بابو کی سرائے ہے، یہاں تمہیں آرام کرنے کی جگہ مل جائے گی۔ دیہاتی نے رہنمائی کی اور راجہ اس کا شکریہ ادا کر کے ثنا کو لے کے آگے بڑھ گیا۔ بابو کی سرائے میں انہیں ایک اچھی خاصی جگہ رہنے کے لیے مل گئی تھی۔ 10-11 بجے تک آرام کیا گیا، ناشتہ منگوایا گیا۔ راجہ ہدایت خان کے چہرے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے ثنا سے کہا، دیکھو ثنا، بالکل اتفاقیت طور پر میرا تمہارا لمبا ساتھ ہو گیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں پوری عزت کے ساتھ تمہیں واپس پہنچا دوں گا، لیکن جب تک میرا کام نہیں ہوگا ثنا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے دشمن نے اپنا علم تمہاری آنکھوں کو دے دیا ہے۔ مجھے تمہاری نہیں، تمہاری ان آنکھوں، تمہارے دماغ کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کے لیے مجبور مت کرنا کہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر میں تمہاری یہ آنکھیں ہی نکال لوں اور ساری زندگی تمہاری تاریکیوں میں گزر جائے۔ میں ایسا کر سکتا ہوں ثنا؟ وقت ذرا بگڑ گیا ہے۔ تمہارے محبوب حیات علی نے اپنے افسر اعلیٰ کے ساتھ مل کر مجھے بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ میں آخری وقت تک یہ کوشش کروں گا کہ میرا دشمن فرسان میرے اوپر قابو نہ پا سکے۔ اسے تو خیر
میں ناکام کر ہی دوں گا، لیکن ابھی میری وہ پڑھائی مکمل نہیں ہوئی جسے مکمل کرنے کے بعد میں بہت بڑی طاقت کا مالک بن جاؤں گا۔ وہ کاغذات جن کی تلاش کے لیے میں سرگرداں رہا ہوں میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ یہ ایک بہت ہی لمبی اور الجھی ہوئی کہانی ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں سناؤں گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ بعض اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ثنا، تمہیں ہر قیمت پر میرا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر تم نے اسی طرح مجھ سے غداری کی تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ تم کسی بھی طرح مجھ سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ راجہ ہدایت خان نے اپنا بیان جاری رکھا۔ یہ اجنبی جگہ ہے تمہارے لیے، یہاں سے کہیں نکل بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میری تمام تر قوتیں تمہارے گرد پہرا دیتی رہیں گی اور تم کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ میں ذرا جا رہا ہوں، میں 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ خیال رکھنا ثنا، زندگی اتنی آسانی سے کھو دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر تم نے اپنی غداری کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ راجہ ہدایت خان نے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ثنا آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگی تھی۔ اس کا دماغ تو اب اس کا اپنا رہا ہی نہیں تھا۔ اتنی تھکن محسوس کرتی تھی وہ اپنی زندگی میں کہ بس اس کا دل چاہتا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی زمین پر چت لیٹ جائے اور اسی طرح زندگی کا اختتام ہو جائے۔ اب بھی وہ حیات علی کے خواب دیکھتی تھی جس کا اس کی زندگی میں بہت گہرا دخل تھا، لیکن تقدیر نے کس بری طرح لا کر مار ڈالا تھا۔ بہت سی باتیں سوچتی رہتی۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں ایک بات کا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو بے شمار پراسرار قوتوں کا مالک ظاہر کرے، اور نہ صرف ظاہر کرے بلکہ وہ تھا بھی۔ اس کی پراسرار قوتوں کے کرشمے ثنا خود بھی دیکھ چکی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتا تھا اور وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا جو کرنا چاہتا تھا۔ وہ سچے خواب کی چوکیداری تو کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تمام کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا تھا۔ اور ثنا سوچ رہی تھی کہ ہدایت خان، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں کر تو سکتی ہوں، لیکن تو نے جس انداز میں مجھے بے بس کر رکھا ہے میں بھی تجھے اسی انداز میں جواب دوں گی، چاہے میرے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ ہو جائے۔ حیات علی کی طرف سے وہ کافی حد تک مایوس ہو گئی تھی۔ حالانکہ حیات علی کو وہ بے پناہ چاہتی تھی اور حیات علی بھی اس پر دیوانہ وار زندگی نثار کرتا تھا، لیکن ثنا کو افسوس تھا کہ حیات علی اس پائے کا انسان نہیں نکلا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ حیات علی کی وجہ سے ہی وہ ہدایت خان تک پہنچی تھی، اور ہدایت خان نے اسے آسانی سے حیات علی سے چھین لیا تھا، اور آج تک وہ اس کی زندگی پر قابض تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حیات علی نے کوششیں بے پناہ کی ہوں گی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی اپنے محبوب کا تحفظ ہی نہ کر سکے۔ راجہ ہدایت خان کو گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور ثنا کے ذہن میں بغاوتیں سر ابھار رہی تھیں۔ بہت عرصے کے بعد ایسا کوئی موقع ملا ہے کہ راجہ ہدایت خان اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ اس کی قیدی نہیں، تو اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اس کے ذہن میں سرکشی کی لہریں اٹھنے لگیں اور پھر وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ راجہ ہدایت خان کو یہ اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ وہ اس سے غداری کر رہی ہے اور اس کی وفادار نہیں ہے۔ یہ اندازہ ہونے کے بعد سے اب تک اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا۔ وہ سرائے کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ دور تک سنسان کھیت اور ویران پگڈنڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ راجہ ہدایت خان اگر اپنی پراسرار قوتوں سے کام نہ لے تو ان علاقوں میں روپوش ہو سکتی ہے۔ سرائے کے اندر کچھ افراد موجود تھے، لیکن انہیں صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی راجہ ہدایت خان انہیں کوئی ہدایت کر کے گیا تھا۔ چنانچہ ثنا سرائے سے باہر نکل آئی۔ وہ اس کے پچھلے حصے میں پہنچی اور اس کے بعد انتہائی تیز رفتاری سے ایک پگڈنڈی پر چل پڑی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ پگڈنڈی اسے کہاں لے جاتی ہے۔ رفتار بہت تیز رکھی تھی اس نے تاکہ آبادی سے زیادہ دور نکل جائے۔
دل میں حسرت تھی کہ راجہ ہدایت خان اسے دوبارہ تلاش نہ کر سکے، فوری طور پر حیات علی سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ وہ چلتی رہی، بستی نہ جانے کتنی دور رہ گئی تھی، ہر طرف ویران جنگل بکھرے ہوئے تھے، وہ بری طرح تھک گئی تھی، پاؤں ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کوئی بستی مل جائے، لیکن دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اب نہ جانے کیا ہوگا، اگر جنگل میں درندے ہوئے تو اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیں گے۔ پاؤں بالکل ہی بے جان ہو گئے تو وہ سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ میں جا بیٹھی۔ بھوک، پیاس اور شدید تھکن نے نیم خشی کسی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، ماں باپ، بہن بھائی یاد آ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں تبدیلی کے لیے ان سے دوری اختیار کی تھی۔ بعض اوقات خود سری کتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کی دوسری بہنیں جس طرح بھی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن تھیں تو ماں باپ کے سائے میں، اور وہ اپنی خود سری اور سرکشی کے باعث اس بیاباں میں ہزاروں مشکلات کے ساتھ تنہا پڑی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے کوشش کی کہ اٹھ کر آگے کا سفر شروع کرے، لیکن پاؤں پتھر کے ہو چکے تھے، وہ اٹھ کر کھڑی تک نہ ہو سکی۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، دماغ بوجھل ہوتا جا رہا تھا اور حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ آخری احساس کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ دو گاڑیاں تھیں جو شام کے سناٹے میں اپنے پیچھے دھول کے بادل اڑاتی ہوئی اسی پگڈنڈی پر آ رہی تھیں، جس کے کنارے پر ایک درخت کے نیچے ثنا بے ہوشی کے عالم میں بے سود پڑی ہوئی تھی۔ جو آخری آواز اس نے سنی تھی وہ انہی گاڑیوں کے انجن کی آواز تھی۔ شام بے شک جھک آئی تھی، لیکن رات نہیں ہوئی تھی اور قرب و جوار میں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ آگے والی گاڑی میں ایک ڈرائیور اور دو عمر رسیدہ میاں بیوی تھے۔ ان میں سے ایک ٹھاکر ارجن چند اور ان کی دھرم پتنی رما ٹھاکر تھیں۔ کسی رشتہ دار کے ہاں تقریب میں شرکت کر کے آ رہے تھے اور اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ پیچھے کی گاڑی میں چند ملازم تھے۔ اس وقت اتفاق سے ٹھاکر ارجن چند اپنی دھرم پتنی رما کو چھیڑ رہے تھے۔ بات بھوت پریتوں کی ہو رہی تھی اور ٹھاکر ارجن بیوی کو ڈراتے ہوئے کہہ رہے تھے، رام رام، میں تمہیں کیا بتاؤں رما، میرے جیون میں بھوتنیوں اور چڑیلوں کا کچھ زیادہ ہی دخل رہا ہے۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کام سے نکلا اور مل گئے بھوت نات یا لونت چماری۔ اب دیکھو جیسے ہم اس وقت جا رہے ہیں اور تمہیں نظر آ جائے کوئی۔ اچانک ہی ٹھاکر صاحب کی آواز رک گئی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے تھوڑے فاصلے پر اس درخت کی طرف دیکھ رہے تھے جو قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رکنا ہری چند، رکنا۔ ڈرائیور نے بریک لگا دیے۔ پیچھے والی گاڑی بھی رک گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈرا رہے ہو مجھے؟ رما ٹھاکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نگاہیں ان کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہوئی اس درخت کی طرف اٹھ گئیں اور ان کے منہ سے آواز نکل گئی، ہے بھگوان، ہے بھگوان۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، ٹھاکر ارجن چند نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ پچھلی گاڑی میں جو 3-4 افراد تھے وہ بھی جلدی سے نیچے اتر آئے تھے۔ ٹھاکر صاحب آگے بڑھ کر اس درخت کے قریب پہنچ گئے۔ پیچھے آنے والے لوگ کچھ ڈرے ڈرے سے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، رکیے ٹھاکر صاحب، رک جائیے۔ ٹھاکر ارجن رک کر بولے، دیکھو تو صحیح کون ہے یہ؟ ٹھاکر صاحب، جنگل بیابان، ایسا نہ رکیں، پتہ نہیں کون ہے، بھگوان کے لیے واپس گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ٹھاکر صاحب، جوان لڑکی اور یہ جنگل چڑیل بھی ہیں، تمہارا مطلب ہے پچھل پیری؟ ذرا اس کے پاؤں دیکھو۔ نہیں، پاؤں تو ٹھیک ہیں۔ ٹھاکر صاحب، آپ کو بھگوان کا واسطہ۔ اے چپ کر، بکواس مت کر، ادھر آ میرے پیچھے پیچھے، ٹھاکر ارجن نے سخت لہجے میں کہا اور ثنا کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کے پاؤں اور ہاتھ دیکھے تھے۔ معصوم لڑکی تھی، کسی مشکل کا شکار نظر آتی تھی۔ بے شک علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کسی نوجوان لڑکی کا اس طرح نظر آ جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، کیونکہ دور دور تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔
جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ لڑکی کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ کوئی ہے؟ اگر آس پاس کوئی ہے تو آؤ، یہ لڑکی شاید بے ہوش ہے، ٹھاکر صاحب نے چیخ کر کہا اور انتظار کرنے لگے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ ہمدردی سے لڑکی کے پاس بیٹھ گئے، اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن پھر بھی کوئی تحریک نہ ہوئی، تو انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے سے کہا، چلو اسے اٹھاؤ، میری گاڑی میں ڈال دو، پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، چلو اٹھاؤ اسے۔ وہ لوگ شاید ٹھاکر کے ملازم تھے، ٹھاکر کی بات کو ٹالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ سب کے سب ڈرے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بمشکل تمام سنبھال کر اسے اٹھایا اور اس کے بعد اسے ٹھاکر صاحب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ رما نے سہمی ہوئی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا اور بولی، ٹھاکر صاحب، یہ آپ نے اسے میرے پاس لٹا دیا ہے؟ رما، انسان کی بچی ہے، کیوں بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ بیچاری کسی مصیبت کا شکار معلوم ہوتی ہے، آرام سے بیٹھی رہو، اور اگر زیادہ ڈر رہی ہو تو ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاؤ، ہری چند غیر نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ٹھکرائن نے متم لہجے میں کہا، اور اس کے بعد وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ٹھاکر ارجن ڈرائیور کے پاس جا بیٹھے تھے، پھر انہوں نے کہا، چلو ذرا رفتار تیز کر دو، ویسے بھی رات ہو رہی ہے۔ سفر بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی بستی تھی، لیکن بستی خوشحال معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گاڑیاں ایک قدیمی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گئیں۔ یہ حویلی کافی خوبصورت تھی، جس کے 2 بڑے دروازے تھے۔ اس کا اندازہ اور انداز مغلیہ طرز کا سا تھا، 2 طرفہ لان بکھرے ہوئے تھے، درمیان میں روش چلی گئی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے۔ ثنا ابھی تک بے ہوش تھی، اسے اٹھا کر اندر لایا گیا۔ اب ٹھکرائن کے چہرے پر بھی نرمی نظر آ رہی تھی۔ ایک بیڈ روم میں ثنا کو ایک بستر پر لٹایا گیا اور وہ لوگ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ثنا ہوش میں آ گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ رما نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو بیٹی، تمہارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے، مگر اب تم ہمارے پاس ہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں تم ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، ہم تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہیں، تم بالکل چنتا مت کرو، جہاں تم کہو گی وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ میرا نام رما ہے اور میرے پتی کا نام ٹھاکر ارجن ہے۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹی؟ میرا نام ثنا ہے۔